ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان مختلف مضامین اپنے سامعین کی نظر کر رہی ہے۔ اس حوالے سے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ انفیکشن کے بچاؤ میں انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر اور نرس کا کردار۔ انفیکشن کنٹرول پروگرام کی افادیت کا انداز صحتی ادارے یعنی کہ ہاسپٹل کے مجموعی کارکردگی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر کافی کام کر رہے ہیں۔ اس کے معاشی فوائد کو دیکھتے ہوئے اس کو صحتی اداروں یعنی کہ ہاسپٹل کا اہم جز بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں انفیکشن کنٹرول ٹیم بہت اہم کام انجام دے رہی ہے۔ یہ ٹیم روزمرہ کے مسئلہ حل کے علاوہ عملی مشاہدوں کی روشنی میں اپنی ترجیحات مقرر کرتی ہے اور صحتی ادارے کی انتظامیہ کے ذریعے اس کو نافذ کرواتی ہے۔ انفیکشن کنٹرول ٹیم کا سب سے اہم رکن اس کا چیئرپرسن ہوتا ہے۔ انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر یا انفیکشن کنٹرول آفیسر۔ انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس ملک میں ہو وہاں کے لائسنس اتھارٹی سے رجسٹرڈ ہو، جیسے کہ پاکستان میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل۔ انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر کے پاس اگر انفیکشن کنٹرول کی کوئی اضافی سند ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی، اگر نہیں تو اس ڈاکٹر کو اس شعبے میں تربیت دی جائے گی۔ عام طور پر ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں ایک انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے۔ بین الاقوامی طور پر 1000 بستر کے اسپتال کے لیے ایک انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر ضروری ہے، لیکن ہم اپنے حالات کے حساب سے انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر کو انفیکشن کنٹرول ٹیم میں رکھ سکتے ہیں۔ انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر انفیکشن کنٹرول ٹیم چیئرپرسن کی زیر سرپرستی کام کرے گا اور ان پالیسی اور گائیڈ لائنز پر عمل کرے گا جو انفیکشن کنٹرول کمیٹی نے بنائی ہیں۔ انفیکشن کنٹرول مینول جو اسپتال اور صحتی ادارے کے انفیکشن سے بچاؤ کی گائیڈ لائن ہے ان پر عمل کرے گا اور کروائے گا۔ اس کے علاوہ انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر کی ذمہ داریاں مندرجہ ذیل ہیں۔ انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ وہ اپنے چیئرپرسن کی سرپرستی میں انفیکشن کنٹرول سے متعلق سارے امور پر کام کرے گا۔ وہ ایک خصوصی اسپیشلسٹ کے طور پر انفیکشن کے بچاؤ میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ انفیکشن کنٹرول کمیٹی کا ایک اہم رکن ہوگا۔ انفیکشن کنٹرول ٹیم کا کلیدی اقدار ادا کرے گا۔ اسپتال یا صحتی ادارے کے سالانہ انفیکشن کنٹرول پروگرام ترتیب دے گا۔ انفیکشن کنٹرول پالیسی اور گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گا۔ قلیل مدت یعنی شارٹ ٹرم انفیکشن کنٹرول منصوبے بنائے گا۔ زیادہ مدت لانگ ٹرم انفیکشن کنٹرول منصوبے بنائے گا۔ اگر انفیکشن بچاؤ کے پالیسی اور گائیڈ لائنز پر عمل درآمد میں کوئی دشواری ہو رہی ہوگی تو چیئرمین یا چیئرپرسن کے ساتھ انتظامیہ سے ملاقات کر کے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گا۔ انفیکشن کنٹرول کے سارے ریکارڈ کو فائل رجسٹر اور کمپیوٹر میں محفوظ رکھے گا۔ انفیکشن کنٹرول نرس کے ساتھ مل کر اپنے کام سر انجام دے گا۔ کوالٹی اسٹینڈرڈز کو سیٹ کرے گا۔ ہاسپٹل یعنی کہ صحتی ادارے کا کلینیکل ویسٹ اسپتال کے کچرے کو مناسب طور پر ٹھکانے لگانے جلانے کے عمل کو یقینی بنائے گا۔ اپنے عملے کی مدد سے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے انفیکشن سے بچاؤ کی مسلسل تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھے گا۔ سرویلنس مختلف امور بیماریوں کے کرتا رہے گا۔ آڈٹ اسپتال اور صحتی ادارے میں انفیکشن کے بارے میں بنائے گا اور انتظامیہ کو فراہم کرے گا، ان کے کم کرنے کے سلسلے میں مشورے دے گا۔ یہ انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر کے یعنی کہ حوالے سے اس کے جو وہ بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کو بتایا گیا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں انفیکشن کنٹرول نرس کے بارے میں۔ انفیکشن نرس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کو کس طرح انجام دینا چاہیے۔
انفیکشن کنٹرول نرس جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ مکمل طور پر ڈے ٹو ڈے اور ہر وقت ہاسپٹل اور وارڈز کی ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ انفیکشن کنٹرول نرس کو بہت اچھی معلومات ہونی چاہیے انفیکشن کنٹرول کے بارے میں. انفیکشن کنٹرول نرس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس ملک میں ہو وہاں کی لائسنس اتھارٹی سے رجسٹرڈ ہو. جیسے پاکستان میں پاکستان نرسنگ کونسل. اس کی تعلیم اور عملی قابلیت عام نرسوں کے مقابلے میں زیادہ ہو. اس کو انفیکشن سے بچاؤ کے بارے میں خاصی جانکاری ہونی چاہیے. اس کا فل ٹائم ہونا ضروری ہے تاکہ وہ روزمرہ کے انفیکشن سے بچاؤ کے عمل میں بھرپور طریقے سے حصہ لے سکے. یہ بھی ضروری ہے کہ چیئر پرسن انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر کے ماتحت اپنے کام پوری دیانتداری اور لگن سے انجام دے. بین الاقوامی معیار کے مطابق ہر 250 یعنی کہ 250 مریضوں کے لیے ایک انفیکشن کنٹرول نرس ضروری ہے، لیکن ہر ادارہ اپنے حساب اور ضرورت کے مطابق اس میں رد و بدل کر سکتا ہے. انفیکشن کنٹرول نرس کی ایک ادارے میں مندرجہ ذیل ذمہ داریاں ہیں. یہ چیئر پرسن انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر کی سرپرستی میں سارے کام انجام دیتی ہیں. یہ انفیکشن کنٹرول ٹیم کی بہت اہم ممبر ہوتی ہیں. یہ انفیکشن کنٹرول کمیٹی کی بھی ممبر ہوتی ہیں. یہ انفیکشن کنٹرول میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. یہ انفیکشن سے بچاؤ کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. یہ سالانہ منصوبوں کے عمل میں بھی مددگار ہوتی ہیں. یہ انفیکشن کنٹرول پالیسی اور گائیڈ لائنز کے روبہ عمل لانے میں مدد کرتی ہیں. یہ سرویلنس مختلف امور اور بیماریوں کا ریکارڈ رکھتی ہیں اور انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر کے ساتھ مکمل تعاون سے اس عمل کو باخیر و خوبی سر انجام دیتی ہیں. یہ آؤٹ بریک کی تحقیق میں چیئر پرسن اور انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر سے مکمل تعاون کرتی ہیں. یہ صحتی ادارے یعنی کہ ہاسپٹل میں ہونے والی ہر بیماری اور شارپ انجری وغیرہ کی مکمل تحقیق کرتی ہیں. انفیکشن کنٹرول کے ادارے کا مکمل ریکارڈ رکھتی ہیں. صحتی ادارے کی نرس یعنی کہ ہاسپٹل کی نرس اور پیرامیڈیکل کے عملے تعلیم اور تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. انفیکشن کنٹرول پالیسی پروسیجرز تبدیلی یا کسی نئے طریقہ کار کا شروع کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں. انفیکشن کنٹرول مینول میں نئے طریقہ کار کی شمولیت کے لیے مشورے دیتی ہیں. آڈٹ میں مددگار ہوتی ہیں. اپنے ماتحت کام کرنے والے اسٹاف سے اپنے ادارے کے حوالے سے کام لیتی ہیں. انفیکشن کنٹرول نرس کا رابطہ ہر قسم کے عملے سے رہتا ہے، اس لیے وہ ہر قسم کے عملے اور اس کے مسئلہ انفیکشن کے بچاؤ کے حوالے سے اپنے ادارے کے حکام کے بالا کو آگاہ کرتی ہیں. انفیکشن کنٹرول کمیٹی اور ٹیم کے افراد اسپتال اور صحتی ادارے کے عملے کے تعاون سے انفیکشن سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور اگر حکومت پاکستان بذریعہ قانون سازی انفیکشن کنٹرول کمیٹی اور ٹیم کو ہر اسپتال اور صحتی ادارے میں ہونا ضروری قرار دے تو ہم ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اپنا پہلا قدم رکھیں گے اور عوام الناس کو انفیکشن سے بچا کر بہت سے قیمتی جانوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ملک کو معاشی طور پر بھی خوشحال بنانے میں ایک اہم کردار ادا کریں گے. صحت مند اور خوشحال پاکستان کی طرف اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے.